حضرات محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ شخصیت جن سے ٹائم لینے میں کافی دشواری پیش آتی ہے، یعنی کہ اتنے مصروف ہے قبلہ مفتی صاحب، اور الحمدللہ اس وقت اہل سنت کی جو آپ سمجھ دیں کہ میں اگر اپنے دل سے پوچھوں تو سب سے زیادہ اہم جن کا خطاب میں سمجھتا ہوں اس وقت پورے برطانیہ میں جو علماء اہل سنت میں، کہ جن کے خطاب کے اندر مواد بھی ہوتا ہے اور مسند احادیث کے حوالے بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بیان بھی ہوتا ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے، تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے میری نظر میں۔ علماء حضرت علامہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ و صدر محترم و میزبان مکرم، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، خطیب الاسلام، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ساجد محمود فراشوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ۔ علامہ فراشوی صاحب کو اور ان کے آپ کے تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اہل حق یعنی اہل سنت کے لیے اس ادارے کو ایک عظیم الشان مرکز فرمائے اور اس کے فیوز و برکات کو چار دانگ عالم میں قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور اس کو نمازیوں اور طلباء کی برکت سے آباد فرمائے۔ علامہ فراشوی صاحب کی یہ بڑی سعی اور بڑی کوشش، بڑی کاوش ہے جس نے اہل سنت کو ایک اور مرکز اور سنٹر عطا فرمایا ہے، کیونکہ دو مسلمانوں کی ملاقات ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے مل کر جدا ہوتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے رب ذوالجلال دونوں کے گناہوں پر معافی کا طلب کرتا ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیرے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو مسلمانوں سے محبت کی جاتی ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں رب ذوالجلال خود ان دونوں بندوں کو اپنا محبوب بنا اور فرمائیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس سے ہمارے لیے یہ مجدہ جہاں فضا ہوتا ہے کہ اللہ کے محب ہیں، لیکن اللہ کی خاطر محبت کرنے لگ جائیں تو پھر صرف محب نہیں، محب ہونے کے ساتھ ساتھ محبوبیت کے درجے پر بھی فائدہ۔
موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث ہے، حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ جنہوں نے 60 برس تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آپ کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھانے کا شرف و اعزاز حاصل کیا، جن کی مقبولیت کا یہ حال ہے۔ تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک جلد پہلی صفحہ نمبر 42 پر حضرت خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے وصال سے پہلے یہ جملے فرمائے تھے، واللہ ما بت الا رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کی قسم آج تک میرے اوپر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات کو میری آنکھ لگی ہو آمنہ کے لال کا دیدار نصیب، جب بھی میری آنکھ لگی ہے سرکار میرے خوابوں میں جلوہ۔ یہ حضرت امام مالک بن انس، اور ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اور ہر روز اسی خواہش کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ سونا چاہیے کہ آج ہی کرم ہو جائے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا وہ آنے میں دیر نہیں لگا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، نہ تمہارے اونچے چھوٹے قد دیکھتا ہے، نہ تمہارے خوبصورت اور سرخ اور خوشبودار جو ہے تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری نزاکت کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری برادریاں دیکھتا ہے، نہ تمہارے قبیلے دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ جو تمہارے دل میں جو ارادہ جنم لیتا ہے۔ ينظر الى قلوبكم ونياتكم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو ارادے جنم لیتے ہیں اس کو دیکھو۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی وہاں پہ چہروں کا سودا نہیں ہوتا، وہاں پہ بندے کی برادریوں کے سودے نہیں ہوتے، وہاں پہ دلوں کا سودا ہوتا۔ وہاں میں دیر نہیں لگا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا بہت جلد اس پہ وقت آئے کہ مجھے جاگتی آنکھوں سے دیکھے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے اس بات کا کہ جس کے خواب میں سرکار آ جائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ یہ سین ہے نا، جب مضارع پہ آئے تو پھر بالکل قریب مستقبل کے اندر یہ معنی کرتا ہے، اور فا اس کے اندر باقاعدہ ایک تاکید کے لیے لائی گئی۔ یہاں الفاء للتعقیب، دو تاکیدیں اکٹھی کی گئی۔ بہت جلد اس پہ وقت آئے، بہت جلد اس پہ وقت آئے گا، سرکار فرماتے بہت قریب جس نے مجھے خواب میں دیکھا فسیرانی فی الیقظہ، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ بہت لمبا عرصہ گزر جائے، بہت جلد میں اس کو جاگتی آنکھوں سے بھی اپنا دیدار کروانے گا۔ جو مجھے خواب میں دیکھے گا اس پر بہت جلد وقت آئے گا مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بندے کو ہمیں جولی پھیلا کر ہر رات کو اسی انتظار میں سونا چاہیے کہ کاش آج ہی سرکار کا کرم ہو جائے، اور جس کے خواب میں آ جائے اس کو جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار کروانے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس نے کہا کہ ہر رات مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوا کر۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کیا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے میں نے ان دو بندوں کی محبت اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا۔ ذرا غور فرمائیں گے میری بات کی، میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ یا میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں چاہوں گا کہ آپ کا غور ہو یہ بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے میں نے ان دو بندوں کو اپنا محبوب بنانا اپنے ذمہ لے لیے۔ کس کے لیے؟ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے۔ پھر وہ بندے صرف میرے محب نہیں رہتے ہیں
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. حدیث سن کے سبحان اللہ کہنے کی عادت، یہ بہت اچھی عادت ہے. اگر پڑھ جائے نا بھئی سرکار کے فرمان پہ انتظار میں ہے بندہ. وہ عارف کھڑی فرماتے ہیں جس کی سیدہ کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، جس کی سیدہ کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. 100 مکر بہانے کر کے مرنے وہ دے مر، ہر لمحہ وہ انتظار میں رہتا ہے. کوئی وقت مل جائے میں سرکار کی بات کرتا، کوئی موقع میسر آ جائے سرکار کا تذکرہ چھڑ جائے، کوئی بات ایسی ہو کہ سرکار کی زلفوں کی بات ہو رہی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بات ہو رہی. میں یہ عرض کر رہا ہوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس زمانے میں سننے کے لیے مل جائے. سرکار فرماتے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فیہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو بندے ایک دوسرے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت کے بندر میں بندھ جائیں، زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ کی، زندگی میں کبھی چہرہ بھی نہ دیکھا، زندگی میں کبھی صحبت بھی نہ پائی، زندگی میں کبھی اس کی صحبت سے فیض یاب بھی نہ ہوا، دنیا کا مسئلہ ہی نہیں، اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے، اس کا دینا اللہ کے لیے، اس کا نہ دینا. اور اس مقام پر میں آپ کی خدمت عالیہ اور یہ جو اولیاء کاملین ان کی تعریف میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں جو اس کی تعریف لکھی ہے کہ اصطلاح کے اندر ولی کون ہوتا ہے. اصطلاح سمجھتے ہو ٹرمینالوجی جس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں. ہمارے ہاں اصطلاح کی تعریف یہ ہے کہ کسی لفظ کا وہ مخصوص معنی جو اسی فن میں مراد لیا جائے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. انگریزی زبان میں سے ٹرمینالوجی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اب حضرت نے اس کی بہت عمدہ جو ہے تفسیر فرمائی اور ہمیں سے اتفاق کرتے، بلکہ ہمارا تو نظریہ ہی ہے. ہم تو یہ ہر روز کہتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں کیا ولی کی جو تعریف اصطلاح کے اندر ٹرمینالوجی میں فرمائی ہے اس نے عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کہتے الولی فی اصطلاح الصوفیہ من کان قلبہ مستغرقا باللہ مستغرقا فی ذکر اللہ. اصطلاح کے اندر ولی اس کو کہا جاتا ہے دل جس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہو جائے، جس کے دل میں کسی کی محبت باقی نہیں رہتی، وہ ذکر اللہ کے ذکر میں ڈوبتا ہے، اس کا سینہ ہر غیر کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ ابْنَاءَهُمْ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا اللَّهُ. اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے. وہ چھوڑ جاتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، چاہے وہ اس کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں، اس کا رشتہ دار کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، اس کی برادری کیوں نہ ہو، اس کا تعلق جس سے ہوتا ہے رب کے لیے، رب ذوالجلال ہی کے لیے وہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کے لیے وہ بیٹھتا ہے، رب ذوالجلال ہی کے لیے وہ کسی سے محبت کرتا ہے، رب کے لیے ہی کسی سے دوستی کا پیمان باندھتا ہے. اس کی دشمنی اور دوستی کے معیار سارے بدل جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اللہ فرماتا ہے تیرا باپ تو باپ ہی رہے گا، بدل نہیں سکتا. تیرا بھائی تو بھائی ہی رہے گا، ماں جایا ہے، تیرا دودھ شریک ہے، تیری ماں کی گود میں پلا ہے، دونوں اکٹھے ایک گھر میں پلے، بھائی بھائی رہے گا لیکن دوست نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ بعض معاملات کے اندر دوستی بھائیوں سے بھی اونچی ہوتی. میں سمجھا نہیں سکا، قرآن کا بیان کر رہا ہوں. بعض معاملات کے اندر دوستی کا پیمان باندھ لینا، دوست ہو جانا، پیار محبت کا رشتہ قائم ہو جانا، یہ باپ سے بھی اونچا درجے کی محبت ہے. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کے دن تیرا ہر رشتہ تجھ کو چھوڑ جائے گا. باپ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، بھائی چھوڑ جائے گا، بیٹا چھوڑ جائے گا، بیوی چھوڑ جائے گی. قیامت کے دن وہ ماں جو اپنے منہ سے لقمے نکال کر تیرے منہ میں ڈال دیتی تھی، وہ بھائی، وہ باپ جو ہر لمحہ تیرے لیے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے. توجہ ہے نا؟
اور بھی فرماؤ نا جو بات میں کر رہا ہوں، یہ بات تو خالی دیواروں کو سنانے کے لیے نہیں، یہ فضا کو منتشر کرنے کے لیے ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا تیرا بھائی قیامت کے دن تیری اپنے منہ سے لقمے نکال کر تیرے منہ میں ڈالنے والی ماں تجھے نہیں پہچانے گی، کون ہے؟ کون ہے؟ کیا بانٹتا ہے تیرا میرا رشتہ؟ کسی کو کہتے ہیں نفسی نفسی ہے۔ نفسی نفسی کا مطلب کیا ہے؟ ہر کسی کو اپنی بڑی ہے، نہیں پوچھتا میرا بیٹا ہے، نہیں پوچھتا میرا بھائی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتہ تجھ کو چھوڑ جائے۔ تیرا باپ جو تجھے کانٹا چھوڑ جائے، چھوڑ نہ سکے ساری رات، جو تجھے معمولی بخار ہو اس کا بستر انگاروں میں بدل جائے، قیامت کے دن نہیں پہچانے گا میرا بیٹا ہے۔ وہ بیوی جس کے لیے تو سینکڑوں میلوں پہ بیٹھا تڑپتا رہے، جس کی محبت کے لیے، جس کے بغیر تو رشتے ناطے توڑ جائے بندوں سے، قیامت کے دن فرمایا نہیں پہچانے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، تیرا مال بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے بھی کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے دوست ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے بعض کا لفظ استعمال کیا جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے دوست دشمن بنیں گے۔ کون ہے جو دوست بنے؟ الا المتقین، پرہیزگاروں سے دوستی لگا لے، دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہے، یہ نہیں چھوٹنے والی، حشر و حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اللہ والوں کی دوستی تجھے کھاؤں گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، میں یہ کر رہا تھا جو سورہ توبہ میں فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے مسلمانوں اپنے باپوں کو دوست نہ بناؤ، اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ کیوں بھائی دوستی کے قابل نہیں رہا، باپ دوست کے قابل نہیں رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے دوسرے مقام پہ سورہ مجادلہ میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے محبوب تو نہیں پائے گا، یہ لا تجد ہے، یہ فعل مضارع میں یہ مخاطب کا صیغہ ہے، انت اس کے اندر پوشیدہ مضمر ہے، تو انت سے مراد میں تو نہیں، یہ مجھے کہا گیا ہو یا آپ کو کہا گیا، لا تجد براہ راست آمینہ کے لال، انت زمین جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کہتے ہیں محبوب تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرے، نہیں ہوگا یہ، ان کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، کبھی میری طرف دیکھو نا، تمہیں دیکھ کر یہ تقریر سناتا رہتا ہوں، بندہ منہ پیچھے کر لے تو تقریر میری کیا سنے گا وہ، کیونکہ بار بار تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، اس میں سے جو الجھے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا اگرچہ وہ رشتہ دار کتنے قریبی اس کے ہو جائیں، باپ دادا کیوں نہ ہوں، بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں، پوتے پوتیاں کیوں نہ ہوں، نواسے نواسیاں کیوں نہ ہوں، اس کے بھائی بند کیوں نہ ہو، اس کا کنبہ قبیلہ رشتہ دار برادری کیوں نہ ہو، سب سے منہ موڑ جاتا ہے محمد کے لیے، اور اب اس کو کیا دیتا ہے؟ فرمایا پھر اس کو خالی نہیں چھوڑتا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کے دل پہ ایمان کا ٹھپا میں آپ لگا۔ اب تو نقش کرے، یہ سونار نقش کرے، یہ بڑے بڑے لوگ جہاں پہ کارخانوں میں اس کو نقش کریں کوئی چیز ختم نہ ہو سکے، اس کے نقش اوپر جائیں تو جس کے دل پہ ایمان کی مہر رب لگائے۔ سمجھاؤں کیسے میں آپ کو یہ کیا مسئلہ؟ اور فرمایا صرف یہ نہیں میں ٹھپا لگایا ایمان کا چھوڑ دیا خالی، فرمایا ایدہم بروح منہ، ہم نے جبرائیل امین کو اس کی مدد کے ساتھ اس کے ساتھ لگا۔ اب جبرائیل امین جس کا حمایتی ہو جائے، غور کرو، جس کی حمایت میں جبرائیل امین ساتھ ساتھ رہے، جبرائیل امین، اب دیکھو بے محمد عربی کی عظمت کا حال کیا ہے کہ ان کے امتیوں کو یہ انعام دے دیا کہ جبرائیل ان کی مدد کرنے آ رہا ہے۔ ادھر فرمائے یہی جملہ ایدناہ بروح القدس، یہ کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہم نے جبرائیل امین سے۔ ادھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ، رب ذوالجلال نے ان کی تائید کے لیے جبرائیل امین کو ساتھ لگا دیا، لیکن محمد عربی کے امتیوں کے لیے، ادھر وہی نام حضرت عیسیٰ کے لیے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، پھر دوست وہ باپ ہو دوست نہیں ہوگا، بھائی ہو دوست نہیں ہوگا، جبکہ ان استحب الکفر علی الایمان،
اگر وہ کفر کو ترجیح دے ایمان کو پیچھے چھوڑ دے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے کی گئی محبت رب ذوالجلال کی محبوبیت کے درجے پہ فائز. آج حضرت علامہ صاحب نے طلب کیا تو ہم نے کہا اللہ کے لیے جا رہے ہیں. قاری صاحب کا حکم ہے, ہم نے کہا اللہ کے لیے کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندے کو طبیعت میں آتا جی مجھے پہلے نہیں طلب کیا. میں نے کہا پہلے نہیں کیا اب تو کیا. پہلے بھی تم نے نہیں کیا, ہم نے تو پھر بھی آنے کے لیے تیار رہے. تو جب بھی طلب کرو گے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اہل سنت کا مرکز ہے. آپ اہل سنت کا کام کرتے ہیں, اپنا نہیں کرتے. اپنا نہیں, اہل سنت کا کام. اہل سنت ایک دو نہیں, صرف محمد انصر قادری یا قاری عبد القیوم الفت نشائی نہیں, سارے کے سارے سنی آپ کے ساتھ ہی رہے. جب بھی آواز دو گے لبیک کہتے ہوئے بسر و چشم آئیں, اور یہ دیدہ ادن فرشی راہ کرتے ہوئے آئیں. یہ جو فرمائے نا, اب اللہ کی برگزیدہ بندوں سے جو محبت ہے اس کا میں آپ کو ثمر بتانے لگا ہوں. یہ کیا ہے, ایک حدیث سنا کے بعد میں ختم کرتا ہوں. ایک حدیث میں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہی صحیح مسلم میں بھی ہے. تو یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری کے اشتیاق صاحب کہتے تھے یہ مسلم میں ایسے آئے ہیں, بخاری میں ایسے. تو فقیر کہتے ہیں یہ الفاظ بخاری کے, مسلم کے نہیں. اور سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أو 700 ألفًا متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم سورة القمر ليلة القدر. کتنے بندے؟ 70,000. اور ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے کہ 70,000 بھیجے گا, ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھیجے گا بلا حساب و کتاب. فرمائے یہاں پہ فرمائے اس حدیث میں کہ 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں عمل سے ہو جائے گا؟ بولو, عمل کے بل بوتے میں بندہ کو بلا حساب و کتاب بھیج. سرکار فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں نے دیکھا 500 برس ایک بندے نے عبادت کی, اور وہ رہا کہاں؟ صحرا. وہاں یہ رہا ہے, یہ سمندر کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کو جگہ ملی. زندگی میں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا, جھوٹ اس کے دل میں کوئی نہیں, غیبت اس کے دل میں کوئی نہیں, چغلی اس کے دل میں کوئی نہیں, ایک گناہ زندگی میں اس نے نہیں کیا. نہ کسی سے دھوکہ کیا ہے, نہ فراڈ کیا ہے, نہ غیبت کی ہے, نہ چغلی کی ہے, نہ زنا کیا ہے, نہ آنکھ بازی کی ہے, نہ کسی کے خلاف کوئی اس نے منصوبہ بنایا ہے. کوئی گناہ ایک بھی اس کے دل میں نہیں. اور اس نے دعا مانگی رب ذوالجلال سے, مولا میری دعا یہ ہے کہ میں جب سر سجدے میں رکھوں میری جان بھی کریں اور قیامت تک مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دیا جائے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی دعا کو شرط قبولیت بخشا گیا. میں نے معراج کی رات دیکھا ہے یہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے. حضور فرماتے اس نے کہا تھا مولا لوگ قبروں سے اٹھ کے جائیں جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے میں سجدے سے اٹھ کے جاؤں تیری بارگاہ. حضور فرماتے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں, زندگی میں ایک گناہ اس کے دل میں نہیں تھی. حضور فرماتے میں نے دیکھا محشر کا میدان قائم ہو, اس بندے کو پیش کیا گیا رب کے دروازے پر. رب ذوالجلال نے فرمایا لے جاؤ اس کو, ہم اس پہ فضل کرتے ہیں, جنت میں داخل کرتے. کوئی عارف کھڑی نے کہا نا عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ, اونچیاں شانوں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے. سبحان اللہ. اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے, اس کے فضل پہ بھروسہ کرتے. وہ سلطان باہو نے کہا نہ میں سیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں, نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی, رتی ہوا مجھے رتیاں تلساں تے میں وہ بھی پوری نہیں. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو حضرات؟ نہ میں سیر نہ پاک چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں, نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی. یہ سب سے چھوٹا پیمانہ جو تولنے کا ہے سیر, پھر اس کے بعد جو پاؤ, پھر اس کے بعد چٹان, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرسائی, پھر اس کے بعد ماشا, پھر اس کے بعد تولا, پھر ماشا, پھر رتی. آپ اندازہ لگائیں بھئی ایک سرسائی کا کیا وزن ہے, تولے کا کہ ایک چھٹان کے اندر 5 تولے, ہر تولے کے اندر 8 ماشے, ہر ماشے کے اندر 8 رتیاں رکھی, ہر تولے کے اندر 12 ماشے, ہر ماشے میں 8 رتیاں. سلطان باہو کہتے ہیں ہن گل رتیاں تے آئی. رتی ہوا مجھے رتیاں تلساں میں وہ بھی پوری نہیں. اتنا بڑا ولیوں کا جو سلطان ہے, شہنشاہ ہے عارفوں کا, وہ کہتے ہیں میں رتی ہوا مجھے رتیاں تلساں تے وہ بھی پوری نہیں ہوں. تو ہم نے کہا کہ سلطان باہو میں راز سے پردہ اٹھانا,
پھر یہ بدر پورا کیسے ہوگا؟ کہتے تب ہوگا جب فضل الہی ہو جائے گا، فضل الہی سے تیرا بیڑا پار ہوگا۔ حضور فرماتے رب نے فرمایا میں نے دیکھا، رب نے فرمایا اس کو لے جاؤ ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اب بھی مجھ پہ فضل ہوتا ہے، اب بھی مجھ پہ فضل ہوتا ہے۔ رب نے کہا تو بول کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں عدل چاہتا ہوں، اور میں لے آؤ میرے ساتھ۔ عدل کی بات سن لو، جس کے ذمہ ایک گناہ نہیں، سرکار خود فرماتے حدیث میں نے معراج کی رات دیکھا، رب ذوالجلال نے فرمایا بتا تجھے اس کام کی توفیق کس نے دی؟ اس نے کہا مولا تو نے فرمایا 200 سال کی عبادت رکھ دے گا۔ پھر فرمایا بتا تجھے یہ ہماری یہ ذکر کرنے والی زبان کس نے دی؟ تو نے فرمایا 200 سال کی اور رکھ دے۔ پھر فرمایا بتا تیری دعاؤں کو قبولیت کس نے بخشا؟ کہتے تو نے فرمایا 200 سال کی اور عبادت لا۔ 500 سال تھے پورے ہو گئے، 100 سال کی ذمہ ہو گئی، 2-4 اور باتیں کی، فرمایا 1000 سال اس کے ذمہ آتے دے دو، دوزخ میں ڈال دو اس کو، میں نے عدل کر دیا۔ عدل ہمارا یہ ہے، دوزخ میں بھیج۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں پوری کائنات کو دوزخ میں ڈالے رب ظالم نہیں کہلا سکتا، ظالم نہیں کہلا سکتا۔ اب جب اس کو فرشتوں نے پکڑ لیا، زنجیریں ڈالی، اونھے منہ لٹکا دیا، 500 برس کا عبادت گزار بندہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عبادت پہ نازاں نہ ہو، رب کے فضل کے لیے جھولی پھیلا کے رکھ، رب کی فضل کا امیدوار رہ، مولا تیرے فضل کا امیدوار مجھے توفیق دے، میں تیرا رہوں، تیرا ہی ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اس نے عرض کیا مولا مجھ پہ عدل نہ کر، مجھ پہ فضل کر، فضل ارحم علیہ یا رب العالمین، ارحم علیہ یا رب العالمین، مولا مجھ پہ اپنا رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ پھر فرمایا لے آؤ، بتا دو زمانے کو جس کو بھی بخشتے ہیں فضل سے کسی کے عمل اس قابل نہیں کہ جنت میں چلا جائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، فرمایا 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب جنت میں۔ راوی کہتے نہیں مجھے لگتا ہے 7 لاکھ ہے، اور پھر اس پر مجھے حدیثیں بڑی یاد ہیں۔ وقت اب بالکل مغرب کا ہو چکا ہے، سرکار فرماتے جائیں گے کیسے؟ فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعض، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھو۔ کاش کسی کا ہاتھ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے کسی مرید کے ہاتھ میں آ جائے جس کی 11ویں کرنے بیٹھے ہو، کسی کا ہاتھ خواجہ اجمیر کے کسی مرید کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، سرکار کہتے ہیں متماسکون آخذ بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے جائیں گے۔ لا يدخل اولهم، جنت کا دروازہ کھلا ہے، پہلا بندہ آگے کھڑا، ٹولے کا پہلا بندہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی، حیدر کرار، اس ٹولے کے بڑے بڑے بندے، باجد مستامی ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیر ہیں، بہاؤالدین نقشبند بخارا ہے، کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ جنت میں۔ اب جنت میں کون نہ جائے؟ یہاں کھانا بھی رکھے نا بھی، تو میری تقریر آپ کو بھول جائے گی۔ ہنسنے والی بات نہیں میں کر رہا، حقیقت اب کر رہا ہوں۔ ہنستے بھیجے گا آپ جتنا مت، معمولی سا کوئی تماشا رکھ دو، آپ چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ کی میری کیا بات ہے؟ قرآن پڑھ کے کہتے تراکو کا قائم، آپ کوئی نہیں کھڑا چھوڑ گئے تھے، یہ چلے گئے تھے۔ یہ بڑا سورہ جمعہ میں تراکو کا قائم، آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ تجارت میں ہے، تجارت میں لگ گئے تھے، مال خریدنے چلے گئے تھے سرکار کے۔ اب جنت کا دروازہ کھلا ہو تو کون نہ جائے؟ جہاں پہ کوثر و سلسبیل کے دریا لہرے لے اور پرانے جنت اپنی جھولیاں پھیلائے استقبال کے لیے کھڑی، رب ذوالجلال کے وہ نعمتیں بندے کے لیے انتظار میں ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال نہیں آیا۔ تو جاؤ، کہتے نہیں جاتے، کہتے کیوں نہیں؟ کہتے وہ آخری بندہ لاؤ، لا يدخل اول حتى يدخل آخرهم، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اس ٹولے کا آخری بندہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ وہ جو عرب کڑی نے کہا اللہ جی پال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے۔ تو جائیں گے کیسے؟ جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں کو جھرمٹ میں چمکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوتا لمبا بیان کرتے، آگے چھوٹی سی تقریر ہے، تو آپ کو معلوم ہے وہ اشتہار وغیرہ بھی چھپے ہوئے، مغرب کے فوراً بعد ہوگی، اس لیے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا